السلام علیکم ناظرین، ناصر عباسی حاضر ہوں جی ابشار نیوز سے آج پروگرام میری آواز کے ساتھ. اور آج میرے مہمان ہیں سردار شاہنواز صاحب، صدر ہیں آل ٹریڈ فیڈریشن ایبٹ آباد کی، اور نو منتخب صدر ہیں. ان کا الیکشن بھی ہم نے آپ کو ابشار نیوز پہ دکھایا لائیو، اور ماشاءاللہ بڑا ایک زبردست ایک سیٹ اپ دوبارہ سے نظر آیا ایبٹ آباد کے اندر. اور وہ الیکشن ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے جب سے یہ چارج لیا ہے اس کے بعد ان سے ابھی اس حوالے سے معلومات لیں گے. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ناصر عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ابشار نیوز کا بہت شکریہ. آپ نے اور آپ کے چینل نے ہمیشہ تاجروں کی آواز بلند کی اور اعلیٰ حکام تک پہنچائی، اور ہمارے جتنے بھی ایبٹ آباد شہر کے مسائل ہوتے ہیں، جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں تاجروں کے، ان کو ہمیشہ آپ نے اجاگر کیا ہے. میں آل ٹریڈ ایبٹ آباد کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارا الیکشن بھی ہو چکا ہے، اور ہماری جو کابینہ تھی، کیبنٹ ممبر تھے، وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں، اور ہمارا انشاءاللہ ہمارا حلف بھی ہوا ہے. پورے ایبٹ آباد شہر کو پتہ ہے، پریس کلب ایبٹ آباد میں ہوا ہے. تمام صحافی برادری، جتنے بھی ایبٹ آباد کے سٹیک ہولڈر ہیں، جتنے بھی ہمارے غیرت مند تاجر ہیں، ان سب کو اس چیز کا باور ہے کہ ہمارا پریس کلب میں حلف ہوا ہے. اور ہماری مرکزی قیادت، ہمارے جو مرکزی انجمن تاجران آل پاکستان کے صدر ہیں اجمل بلوچ صاحب، وہ بھی آئے ہیں. ہمارے پنجاب کے جو صدر ہیں پورے صوبے کے، پنجاب کے شہد غفور پراچا صاحب، وہ بھی آئے ہیں. اور ہمارے جو صوبائی صدر ہیں ملک مہر الہی صاحب، اس طرح ہمارے پورے پاکستان کی قیادت آئی ہے. اور یہاں پہ ہمارا حلف ہوا ہے جس میں حویلیاں کی بھی ساری قیادت تھی اور ایبٹ آباد کی بھی ساری ٹریڈ کی قیادت تھی. تو اس میں ہمارا حلف ہوا ہے. الحمدللہ اس حلف کے بعد ہم نے اپنی کابینہ مکمل کر کے جو ہمارے ایبٹ آباد شہر کے تاجروں کے مسائل اور مسئلے تھے، اس کے لیے ہم نے الحمدللہ پوری ٹیم نے مل کے مقصد ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ بھی اور جو ہمارے سیاسی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے مختلف اینگل سے ان کے ساتھ مشاورت کی ہے. شہر کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے. مقصد ہے کہ جو تاجروں کے مسئلے مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہماری جتنی بھی انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں. ماشاءاللہ اچھی میٹنگ ہوئی ہے، اچھا رسپانس ہمیں انتظامیہ کی طرف سے بھی ملا ہے. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. خصوصی ہمارے جو کمشنر ہزارہ صاحب ہیں، ریاض مسعود صاحب، ہم ان کا خصوصی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک اچھا پروٹوکول دی ہے اور اچھی عزت دی ہے. آج سے 2 دن پہلے بھی ہماری کمشنر آفس میں میٹنگ تھی تاجروں کے حوالے سے، جو ہمارے ایبٹ آباد شہر جو ہمارے پورے ہزارہ ڈویژن کا صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے جو اس سے پہلے ایبٹ آباد میں جو تاجر نمائندے تھے، وہ صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے تاجروں کا پلیٹ فارم استعمال کرتے تھے، نہ کہ کبھی بھی انہوں نے تاجروں کی کوئی بات کی ہے، نہ کوئی تاجروں کی ثالثی کی ہے، نہ تاجروں کے لیے کوئی اچھا قانون سازی کی ہے، نہ ہی تاجروں کو کسی مقام پہ کھڑا کی ہے. اپنی ذاتی مفاد کے لیے وہ صرف تاجروں کا پلیٹ فارم استعمال کرتے رہے. الحمدللہ ہماری جتنی بھی ٹیم بنی ہے وہ انشاءاللہ مخلص بھی ہے اور اچھے بھی ہیں. سارے جتنے بھی نمائندے ہمارے ساتھ جڑے ہیں الحمدللہ. میں اپنی پوری جتنی بھی آل ٹریڈ کی کیبنٹ ممبر ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ مجھے اچھے لوگ ملے ہیں، اچھے ساتھی ملے ہیں جن کو ایبٹ آباد شہر کے تاجروں کا درد ہے، دکھ ہے. اچھا تاجر وہ ہوتا ہے، اچھا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے تاجر کا دکھ درد سمجھتا ہو اور ان کے مسائل اور ان کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو حل کرنے میں بھرپور کوشش کرتا ہے. شاہنواز بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے آج کل ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے، سپریم کورٹ کے بھی اس پہ ججمنٹ آ چکی ہے کہ یہ جو شاپرز ہیں ان کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ شاپرز بہت بڑا نقصان کریں. ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی کچھ دن پہلے ہماری بات ہوئی تھی شاپروں کے حوالے سے، کیونکہ ہماری جو کے گورنمنٹ ہے یا جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے یہ تقریباً آج 1.5-2-3 مہینے سے شاپروں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ شاپر مقصد ہے کہ مارکیٹ میں سیل نہ ہو یا آگے جتنے بھی دکاندار ہیں وہ بھی مقصد ہے کہ نہ کریں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شاپر مجبوری ہے ہر دکاندار کی. جس طرح بھی ہمارے جو سرکاری سٹور ہیں، ریٹیل سٹور جو ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک شاپر ایشو ہوا ہے جس پہ مہر لگی ہوئی ہے.
تو وہ اگر استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جو عبدالآباد شہر میں تاجر ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے جو آج کل وہ کپڑے کے یا دوسرے جو شاپر آئے ہیں وہ کریں، تو اس کی ایک شاپر کی جو قیمت ہے 20-25 روپے ہے، وہ غریب آدمی کہاں سے 20-25 روپے کے شاپر کے پیسے دے سکتا ہے؟ آج حالات ایسے بنے ہیں ہمارے ملک کے، پاکستان کے مہنگائی کی وجہ سے اتنے حالات ہیں کہ وہ شاپر نہیں سپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ تو ہماری کمشنر صاحب سے یہی بات ہوئی، ابھی جتنے بھی ملک یونین کی جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں دکانیں ہیں، دودھ کی جو دکانیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے وہ جو دودھ دیں یا کوئی چیز بھی ہے وہ شاپر کے بغیر ہم نہیں دے سکتے ہیں، نہیں ڈال کے دے سکتے ہیں۔ اس کا حل ہے ہی کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک بندہ گاؤں سے شروان سے آتا ہے، کوئی نتھیا گلی سے آتا ہے، یا شہر نواں شہر سے منڈیاں سے آ کے بازار میں خرید و فروخت کرے گا، تو وہ اتنے برتن یا اتنی چیزیں کہاں سے لے کے آئے گا کہ وہ ہر چیز اپنی لے کے جائے۔ تو چلے ٹھیک ہے، شاپر کی وجہ سے مقصد ہے کہ نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کو، صوبے کو نقصان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ انتظامیہ اس طرح پراپر کوئی سسٹم بنائے جس میں ہمارے جو دکاندار ہیں، ابھی جتنی بھی چیزیں مقصد ہے کمپنیوں کی آتی ہیں وہ ساری شاپر میں پیکنگ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ہماری جو انتظامیہ ہے، ہمارے جو اے سی صاحبان ہیں، وہ یہاں پہ مقصد دکانداروں سے شاپر اٹھاتے ہیں، لاکھوں روپے کے شاپر اٹھاتے ہیں، اور وہ شاپر ہمارے عبدالآباد میں نہیں بنتے ہیں، نہ عبدالآباد میں ہماری کوئی فیکٹری ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ان کی پرچیزنگ ہے، یہ سارے شاپر پنڈی، لاہور، فیصل آباد، ان علاقوں سے آتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی کمشنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے، ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ جو لاکھوں روپے کے شاپر آپ لے کے گئے ہیں، اپنے قبضے میں کیے ہیں، خدا را یہ ہمارے غریب دکاندار ہیں، آپ ان کو واپس کریں، اور جو مناسب سا تھوڑا سا جرمانہ ہے وہ آپ ان پہ کر لیں، کیونکہ ابھی 2-3 لاکھ روپے کے شاپر ہیں، 1 کلو شاپر میں 2 یا 3 روپے ان کے پرافٹ ہوتی ہے، 3 روپے یا 4 روپے وہ کلو میں پرافٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انتظامیہ یہ جتنے بھی ہمارے عبدالآباد شہر سے شاپر اٹھائے گئے ہیں، یہ جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے جو تاجر ہیں، ان کو واپس کیے جائیں، اور یہ لوگ آپ پیچھے جن فیکٹریوں سے یا جن سے ان لوگوں نے خریدیں ان کو واپس دے گے تو اپنے پیسے واپس لے لیں تو ان کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس حوالے سے بھی شاپروں کے حوالے سے بھی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے جو معقول اور اچھی جو بات ہوگی اس پہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس مسئلے کو بھی حل کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ تجاوزات کے حوالے سے آپ نے پہلے تھوڑی سی بات بھی کی تھی، یہ جو تجاوزات ہیں عبدالآباد کے اندر، یہ بہت سارے نالوں کے اوپر کنسٹرکشنز شاپس بنی ہیں، بلکہ اس کے اوپر تو اب 2 منزل بھی بن چکی ہیں۔ اب یہ ہر دور کے اندر جو ہے یہ وہ جو کرپشن جس کا سلوگن ابھی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آیا تھا، یا جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ اس حوالے سے بولتا ہے کہ جی قبضہ مافیا ہے یا اس طرح معاملات ہیں۔ اب یہ جو آپ کا آپریشن ہے، اس میں جو امپائر روڈ ہے یا یہ جو کچہری روڈ ہے یا جو آپ کا یہ بیچ میں نمبر 3 اسکول والا روڈ ہے، عیدگاہ روڈ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کونوں کھانچوں کے اندر بھی انہوں نے ان کو سٹالز جو ہیں وہ دیے ہیں، اور یہ لاکھوں روپے لے کے دیے جاتے ہیں یا مہینہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے خیال میں کس طرح کا آپریشن چاہیے کہ جس آپریشن سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں؟ اور دوسری بات یہ ہے، اس میں ایک کوسچن اور یہ ہے کہ جب آپ ان ریڈی بانوں کی ان چیزوں کو ہٹا دیں گے تو یہ جو سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کوئی متبادل ارینجمنٹ جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ناصر بھائی، تجاوزات کی جس طرح آپ نے بات کی ہے تو ہم ہمیشہ ٹی ایم اے، ڈی سی صاحب سے، کمشنر صاحب سے ہم نے ہمیشہ یہی بات، ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ایک جیسا آپریشن ہونا چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ریڈی والے کو اٹھاتے ہیں اور دکاندار اس کا بینیفٹ اٹھاتا ہے۔ ہم اس دکاندار سے اس کے ساتھ بھی نہیں ہیں جو ناجائز تجاوزات کر کے بیٹھا ہوا ہے اور جس نے ہمارے شہر کی خوبصورتی تباہ و برباد کی ہوئی ہے، ہم اس حق میں نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ انتظامیہ کے ساتھ ہیں، اور انتظامیہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر کے مشورہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم ان سے 2 قدم آگے ہوں گے۔ برابری کی سطح پہ یہ جو اکروچمنٹ ہے یا تجاوزات ہیں اس کو ختم کریں، ہم اس
मकसद इस हक में नहीं है। जो हमारा दुकानदार गलत होगा हम उसकी कभी भी इंशाल्लाह सिफारिश नहीं करेंगे, हम उसको हमेशा इग्नोर करेंगे और उससे यही कहेंगे कि आप अपनी दुकान की याद तक रहें, ताकि हमारे एबटाबाद का जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, आज हमारे एबटाबाद का कारोबार बिज़नेस शहर का सारा साइडों पे और इर्द गिर्द नुआ में चला गया। उसके मसले ये कि शहर में इतना रश बन गया, हर दुकानदार ने अपने मुंह के आगे गाड़ी भी खड़ी की हुई है, मोटरसाइकिल भी खड़े किए हुए हैं, और उसके आगे मकसद और भी एक बंदा खड़ा हुआ है जिसने अपने कांधे के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें रख के बेच रहे हैं। तो उससे हमारे शहर की खूबसूरती भी ख़त्म हो रही है, हमारे शहर का माहौल भी ख़त्म हो रहा है। तो खुदारा मैं अपने तमाम गैरतमंद ताजरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये शहर आपका है, ये एबटाबाद आपका है, इसकी जितनी खूबसूरती होगी, इसकी जितनी भी डेवलपमेंट होगी, तो ये हमारा आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदा है, आप लोगों के भी लिए फ़ायदा है, आपके बच्चों के लिए ये फ़ायदा है कि आप अपनी दुकान की हद तक रहें। जो हमारा आज से साल 2 साल पहले डीसी साहब से या टीएमए से जो हमारी मीटिंग होती रही हैं, तो हमने अपने दुकानदार के लिए 1-1.5 फुट 2 फुट जगह जो ना लेके उनकी दुकान के पास आती है उसकी इजाज़त ली हुई है। वहाँ तक आप अपना डिस्प्ले लगाएं और आप उससे आगे मेहरबानी करके ना आए जिसमें ना आपकी तजलील हो, ना एबटाबाद ताजर नुमाइंदों की तजलील हो, ना आर्ट ट्रेड सदर की तजलील हो। तो मकसद है कि इसमें ना ही इंतज़ामिया आपको तंग करेगी, ना आपको जुर्माने करेगी, ना आपको चालान करेगी, और ना ही हम इंशाअल्लाह फिर चालान होने भी नहीं देंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ये उस टाइम ये काम होंगे जब हम सब मिल के इस शहर की सफाई सुथराई और इस शहर को खोलेंगे, और हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे शहर में आके मकसद गाड़ी खड़ी करेंगे और 4, 5, 8 दुकानों से वो अपनी चीज़ें लेके प्रोवाइड करके बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर पहुंच जाएंगे। आज जो हमारा गाड़ी वाला गाहक है वो हमारे शहर में उसको किसी भी जगह से रास्ता नहीं मिलता है, वो अपनी गाड़ी खड़ी करके मकसद है कि अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को उतार के शहर में शॉपिंग करके वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर चला जाए। दोस्त बात है आपकी बात से नाज़रीन ये आपको बताता चलूँ जी, एबटाबाद शहर के अंदर पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। वजूद इसके कि कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के अंदर वो नीचे हमारा जहाँ पे एम्पायर सिनेमा होता था इसकी बैक साइड पे एक पार्किंग है जहाँ पे बगनोतर वगैरह और गलियात कटा भी है, और इसके अलावा एबटाबाद शहर के अंदर जो सिटी है यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है। इससे पहले जितने भी लोगों ने प्लाजे बनाए, चाहे वो टीएमए के एरिया में थे या वो शहर से रिलेटेड अगर कैंट के एरिया में भी थे, तो उसकी पार्किंग नहीं बनाई गई, पार्किंग का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एबटाबाद के अंदर अभी जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, और ट्रैफिक का वो जो भाव है उसने न सिर्फ मानसेरा रोड को बल्कि पूरे शहर को उसने ऐसे जकड़ा हुआ है कि आपको एक से दूसरा बंदा उसके साथ से गुजर नहीं सकता। इस हवाले से इन्होंने बताया सरदार शहनवाज साहब ने कि अगर इंतज़ामिया जो है वो बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन करती है तो हम हमेशा इंतज़ामिया के साथ रहेंगे, उसके साथ फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे, अपने ताजर को भी बताएंगे कि 1 से 1.5 फुट या 2 फुट जो उनका एरिया है वहाँ पे वो अपना डिस्प्ले करते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे आगे वो भी ना जाए ताकि शहर की खूबसूरती भी बरकरार रहे। और जो शहनवाज भाई ये बताइएगा कि ये जो आप जब इनको उखाड़ देंगे, ये जो लोग रेडी बांध बैठे हुए हैं, इनके जो लाइसेंस हैं, इस लाइसेंस पे तो मैं वैसे भी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं कि जी ये लाइसेंस तो होने ही नहीं चाहिए थे, बिकॉज इनका जो सेटअप है वो तनवीर मुगल साहब ने भी एक मुकदमे में ये कहा था कि ये तो तय बाजारी है कि रोड की साइड पे वो कपड़ा डाल के या कोई फटा रख के वो अपना सामान बेच के शाम को उठा के ले जाते, एक साइड पे होते 2 से 3 फुट उन्होंने एरिया कवर किया होता। तो ये शहर आज ये मसला है कि वो पीछे केबल लगे हुए हैं, उसके आगे जो है रेडी वाले भी खड़े हो रहे हैं, उसके आगे आके उन्होंने आगे से अपने छपरे भी निकाल दिए हुए हैं, और फिर अगर उनको कहा जाए तो वो कहते हैं जी हम 34 साल से यहाँ पे हैं, हम 30 साल से यहाँ पे हैं, हम ऐसे हैं वैसे। मुश्ताक अहमद गनी साहब ने इस हवाले से पिछले टर्नओवर के अंदर ये कहा था कि ये जो आपका मंडिया का सुजुकियों का अड्डा है, इस एरिया के ऊपर हम एक प्लाजा बना रहे हैं और उस प्लाजे के फर्स्ट फ्लोर जो है वो नीचे अड्डा ही होगा और ऊपर जो सेकंड फ्लोर होगा उसमें हम इन रेडी बानों को वहाँ पे खूबसूरत स्टार्स लगा के देंगे, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब आप ये बताइएगा कि अगर इनको यहाँ से हटा दिया गया तो ये लोग किधर जाएंगे? नासिर भाई आपने अच्छी बात की है।
دیکھیں پہلے اسی طرح عیدگاہ روڈ پہ ریڑیاں لگی ہوتی تھی تو بھاگ دوڑ لگی رہتی تھی، جرمانے ہوتے تھے، اس میں پھر یہ لوگ سارے بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم 20 سال سے ہیں 25 سال سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ روڈ پہ تجاوزات ہونی نہیں چاہیے، سرکاری روڈ ہیں، گورنمنٹ کے روڈ ہیں، وہ پبلک کے لیے ہیں، عوام کے لیے ہیں، اس پہ تو میں اپنی طرف سے یہی رائے دیتا ہوں کہ روڈ کے اوپر تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، کیبل ہو گیا، ریڈی ہوگی۔ ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کو یہ چاہیے، چلیں جو کیبل ہمارے بنے ہوئے ہیں امپائر روڈ پہ یا عیدگاہ روڈ پہ، پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو ملیں جو ضرورت مند ہو، جو غریب ہو، جو مستحق ہو، ان کو دیں۔ اس پہ ہمارے جو ٹی ایم او صاحب ہیں، بابو صاحب ہیں، وہ ہمیں بلا کے ہمارے ساتھ مشاورت کر کے تو ہمارے ساتھ وہ بازار میں وزٹ کریں، وہ مقصد ایک کتاب لے کے ہمارے ساتھ چلیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیبل کس کا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، کون نہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کا مالک کون ہے، کر کون رہا ہے، اس کا بینیفٹ کون لے رہا ہے۔ درست، ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ پھر میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے ابتباد کے غریب لوگ ہیں، ہمارے دیہاتوں سے ارد گرد نواح سے لوگ جتنے بھی آتے ہیں یہاں پہ عقل آج مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج کل ہمارے پورے ملک پاکستان میں بے روزگاری ہے، ہمارے جو پڑھے لکھے ہوئے بھائی ہیں، ہمارے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے MA BA کیا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے وہ یہاں پہ ریڑیاں لگا رہے ہیں، چھابے لگا رہے ہیں۔ حالات یہ ایسے بنے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک ریڑی بان کا یا ایک چھابے والے کا بھی رزق کھینچیں، لیکن ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے، ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے، اور ہمارے جو خصوصی ہمارے جو MPA صاحب ہیں، ہمارے اسپیکر صاحب، ہمارے MNA صاحب، الحمدللہ آج ہمارے اسپیکر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہوئی ہے، ہمارے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ ان غریب لوگوں کی ووٹوں سے ایوانوں تک پہنچیں، آپ ان کی داد رسی بنیں، آپ ان کا خیال کریں، آپ ان کی دکھ اور درد کے ساتھی بنیں، تاکہ ان لوگوں کو عبدالآباد شہر میں ایسی ایک جگہ دی جائے جہاں پہ ان کا روزگار بھی چلے، ان کا کام بھی چلے، شہر میں گندگی بھی نہ ہو، شہر کی صفائی بھی ہو اور ان کا روزگار بھی لگا رہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک سجیشن میں شہنواز بھائی، میں ملیشیا میں تھا تو ملیشیا میں جو سنڈے ہے، اتوار جو ہے، اتوار کو تقریباً بازار بند ہوتے ہیں سارے، اور وہ بازار ایسے بند ہوتے ہیں کہ واقعی ہی بند ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے اب ایبٹ آباد کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر کوئی آدھا بازار جمعے کو بند ہے اور آدھا اتوار کو بند ہے، تو وہ تیتر آدھے پٹیر والی سٹوری نہیں ہے، وہ پورا بازار بند ہوتے ہیں۔ اور وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں، وہ جو یہ غریب لوگ جا کے جب ڈپٹی کمشنر کو یا کسی کو اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس پہ وہ اپنے اس کے ٹریڈ کے، اس علاقے کے ٹریڈ کے اس سے سائن لے کے، اس کے بعد ان کو وہاں پہ وہ ایک ٹیمپریری کیبنز ہوتے ہیں، وہ جو دوسرے دن وہ بنائے جاتے ہیں، ایک ہی دن وہ کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اس ایک دن میں وہ صرف سستا بازار لگایا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد کے اندر جب بھی سستا بازار لگایا گیا تو وہ سستا بازار بھی جو ہے وہ مختلف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاورفل لوگ ہیں، ان سستے بازاروں پہ بھی ان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال کے اندر کیا گورنمنٹ اگر ایسے کر دے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے ریڑی بان ہیں، ان کے لیے اگر ایسے کر دے گورنمنٹ، کنٹونمنٹ اور یا آپ کی TMA مل کے مختلف علاقوں کے اندر، مطلب ایک دن ہفتہ بازار، جمعہ بازار، اتوار بازار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اس کو اناؤنس کر دیں اور یہاں سے ان لوگوں کو ہٹا دیں، انہی کی لسٹیں بنا کے ان کو ان بازاروں میں بھیج دیں۔ لوگوں کو بھی پتا ہوگا وہاں سے سستی چیزیں ملیں گی، لوگ اس دن اس بازار کے اندر بھی جائیں گے اور یہ شہر سے یہ کچرا بھی ہٹ جائے گا۔ اس میں ناصر بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہاں پہ ہر محکمے میں معاملات ہیں، پھر ہمارے جو یہاں پہ سابقہ جو ٹریڈرز تھے جو آج تک نام نہاد تاجر ہیں، انہوں نے اس شہر میں سارا ماحول خراب کیا ہے۔ اس شہر کے لیے ہمدرد نہیں ہے، اس شہر کے لیے مخلص نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے تاجروں کا پلیٹ فارم استعمال کرتے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ نیچے ہمارے باغ میں جو سستا بازار بنایا گیا ہے، جس میں افتتاح بھی میں ہمارے کمشنر صاحب DC صاحب تھے، تو میں اس سستے بازار کے حق میں نہ پہلے تھا، نہ بھی ہوں، نہ ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اقدار لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کو سستے بازار میں کیبل نہیں دے گئے۔
جو مقصد اثر رسوخ والے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، جن کے پاس آگے سے بہت کچھ ہے، اور وہی آگے یہاں پہ قابض ہوں گے، تو پھر یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ تو میں اپنی انتظامیہ سے، اپنے جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، ڈی سی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، ٹی ایم او صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ جو سستے بازار میں جو کیبن آپ نے مقصد جن لوگوں کو الاٹ کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں. آپ بالفل فور آرٹ ریٹ عبدالواد کی طرف سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ وہ سستے بازار میں جتنے بھی نام نیاد تاجر جو آپ نے وہاں پہ گھسائے ہوئے ہیں، کسی کے پاس 3 کیبن ہیں، کسی کے پاس 4 کیبن ہیں، کسی کے پاس 5 کیبن ہیں، ان سب سے فل فور لے کے غریب لوگوں کو ایڈجسٹ کریں. یہ جو ریڑھیوں والے ہیں، یہ جو تھلوں والے ہیں، ان کو ایڈجسٹ کریں. جس طرح آپ نے بات کی ہے سستے بازاروں کی، اس طرح مختلف جو ٹی ایم اے کمیٹی کی جگہیں، کنٹورمنٹ کی جگہیں، کافی ساری ہمارے شہر میں جگہیں ہیں ایسی جہاں پہ جس طرح آپ نے بات کی ہے سستے بازار کے حوالے سے، یہ ہر جگہ کی ایک لسٹ بنائیں. جس طرح یہاں سستا بازار ہے، اس کی لسٹ بنائیں. پھر ہمارے ٹینچی چوک میں اوپر تبتھر اڈا ہے، وہ بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پہ بھی تقریباً کافی ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہاں پہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. ان لوگوں کا یہ فائدہ ہوگا جو ہمارے شروان کے لوگ ہیں، ملک پورہ کے لوگ ہیں، شملہ پہاڑی کے لوگ ہیں، اور یہ تمام تقریباً بہت بڑا علاقہ ہے. تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے وہ سستا بازار نزدیک بھی ہوگا اور ان کے لیے آسانی بھی ہوگی، اور وہ ان غریب لوگوں کو دیے جائیں جو ریڑھی والا ہے، جو چھابے والا ہے، جو تھلے والا ہے. وہ شہر کی صفائی بھی ہو جائے گی اور الحمدللہ ان کا روزگار کاروبار بھی وہاں پہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. اس طرح منڈیاں میں، سپلائی میں ہمارے کنٹورمنٹ کی جگہ ہیں، ٹی ایم اے کی جگہ ہیں، نواں شہر میں ہیں، اس کے بعد ہمارے منڈیاں سائڈ پہ جگہ ہے، فارا چوک والی سائڈ پہ جگہ ہے. تو اس طرح اگر انتظامیہ ہمارے ساتھ مل کے، ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، اپنے کمشنر صاحب، تمام اے سی صاحبان اگر ہم سے مشاورت کریں گے، ہمیں اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے، تو ہم انشاءاللہ ان کے دستے بازو بنیں گے. یہ شہر ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں خوبصورتی ہو، صفائی ستھرائی ہو، اور جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ متاثر ہوں اپنے کاروباروں پہ. ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی کنٹرولمنٹ اور کمیٹی کی اور ٹی ایم اے کی جو جگہ ہیں ان پہ ان لوگوں کو سستا بازار لگایا جائے. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ایک دن یا 2 دن یا ایک دن وہاں پہ وہ اپنا بازار کریں اور اپنا روزگار کمائیں، تو ہماری جو اقتباس کی عوام ہے، ہمارے جو شہری ہیں، ان کو بھی سہولت ہوگی، ان کو بھی خوشی ہوگی، ان کو پتہ بھی ہوگا، اور ہمارے شہر کا کاروبار بھی متاثر نہیں ہوگا. ہمارے جو دکاندار ہیں وہ بھی خوش رہیں گے، ان کا بھی الحمدللہ کام کاروبار اچھا چلے گا. تب چلے گا جب عبدالواد کی گندگی اور صفائی ستھری ہوگی، تب جا کے یہ مسئلہ ختم ہوگا. دوست بات ہے جی، آخری آپ سے کوشچن یہ کروں گا شہنواز بھائی کی، یہ 15 ارب روپے کے حوالے سے ابھی 15 ارب روپے صوبائی گورنمنٹ جہاں پہ لے کے آئی ہے، اکبر ایوب صاحب اس دن آئے تھے، آپ کی بھی میرا خیال ہے ان سے میٹنگ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے اب وہ اگر شہر کو خوبصورت کرنے کے لیے 15 ارب روپے لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے تو شہر کو خوبصورت کرنے کے لیے یہ تجاوزات اور ان چیزوں کو ہٹانے کے بعد ہی اس کو خوبصورت کیا جا سکتا ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ابھی انہوں نے سستا بازار کے حوالے سے بات کی ہے، یہ سستا بازار ایک بہت بڑی رقبے کے اوپر، بڑی جگہ کے اوپر لگایا گیا ہے، اور اگر وہاں پہ ایسا کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ 6x6 کے یا 8x8 کے کیبلز بنائے جاتے ہیں اور سراؤنڈنگ میں دیواروں کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، تو 70 سے 80 بن سکتے تھے، اور 70 سے 80 لوگ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو سکتے تھے. ایک سائڈ فروٹ سبزی والوں کو دی جا سکتی تھی، کپڑے والوں کو دی جا سکتی تھی، مختلف لوگوں کو دی جا سکتی تھی، اور مستقل ٹی ایم اے کا رینٹ جو ہے وہ جنریٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن اس حوالے سے اس پہ کام نہیں کیا گیا. اب یہ ضلعی انتظامیہ کا کام ہے کہ اگر آپ کو صوبائی گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ یہ بازار لگائیں، تو آپ وہ بازار ضرور لگائیں، لیکن اگر اس کے اوپر انویسٹمنٹ 20 سے 40 لاکھ روپے آپ کی ہو رہی ہے تو اس کو مستقل بنیادوں پہ لگائیں کہ آپ کا وہ سورس آف انکم بھی جنریٹ ہو، نہ کہ وہی جو یہ پبلک کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے جس کو اس طریقے سے خرچ کر دیا گیا ہے کہ صرف 10 سے 12 لوگوں کو اندر ایڈجسٹ کیے گئے، جبکہ 70 سے 80 لوگ اندر ایڈجسٹ ہو سکتے تھے. اور وہ 70 سے 80 لوگ جو ہے وہ رینٹ بھی پے کرتے ہیں، اس کا 4 سے 5 ہزار 6 ہزار روپے پے کرتے ہیں، تو اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹی ایم اے کی جنریٹ ہوتی. سردار شہنواز بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے گا یہ 15 ارب روپے کے حوالے سے اگر سٹی کے اندر لگانا ہوگا تو اس حوالے سے آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے آپ کے صوبائی وزیر بلدیات؟ ہمارے جو اکبر ایوب صاحب ہیں
कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे एबटाबाद में TMA में, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था। जितने भी हमारे समझो हज़ारा डिवीज़न के जितने भी TMO साहब हैं, TRO साहब हैं, वो सब उसमें मौजूद थे। हम भी ट्रेडर्स की तरफ से मैं मौजूद था, मेरे साथ पूरी काबीना मौजूद थी। तो वहाँ पे जिस टाइम प्रोग्राम ख़त्म हुआ है उसके बाद अकबर अयूब साहब से हम मिले हैं। तो मैं अकबर अयूब साहब का आर्ट ट्रेड एबटाबाद की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने एबटाबाद के लिए 15 अरब रुपए का फ़ंड हमें दिया है हमारे एबटाबाद की डेवलपमेंट के लिए, खूबसूरती के लिए। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और ख़ुसूसी हमारे जो यहाँ पे हैं MNA साहब हैं, अली ख़ान जदून साहब, हमारे स्पीकर साहब मुश्ताक अहमद गनी साहब, ये उनकी कोशिशों से, उनकी मकसद मेहनत से आज हमारे एबटाबाद शहर में ये 15 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आया है। लेकिन ये 15 अरब रुपया नासिर भाई अभी जिस तरह हमारे शहर के जो हालात बने हैं, अगर इसी हालात में वो 15 अरब रुपए लगाए गए तो वो फिर मिल बांट के दफ्तरों में इस तरह आगे पीछे करके वो सारे बांटे जाएंगे, फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। वो पैसों का लगने का कोई सामने नज़र भी कुछ नहीं आएगा, वो सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो मेरी ज़िली इंतज़ामिया से ये भरपूर अपील है और गुजारिश है कि आप सबसे पहले जितनी भी तजावुज़ात हैं हमारे एबटाबाद शहर की, और जितनी भी मकसद है कि यहाँ पे तजावुज़ात हैं, ट्रैफिक के मसले, इनको आप हल करके फिर वो पैसा हमारे शहर के ऊपर लगाएं। फिर वो पैसा हमारे एबटाबाद शहर में नज़र भी आएगा और वो उसका पता भी लगेगा, और जिसका फ़ायदा हमारे एबटाबाद की आवाम को भी होगा और एबटाबाद के स्टेक होल्डरों को भी होगा, और जितनी भी ताजर बरादरी है इन सब को सब फ़ायदा होगा। हमारे एबटाबाद शहर में सबसे बड़ा मसला जो है बिजली का मसला है, बिजली के ट्रांसफार्मर का मसला है। और फिर हमारे पूरे शहर में हर जगह पे आप देख लें ट्रांसफार्मर और खंभों के साथ बिजली की जो तारें उनके ऐसे गुंजल बने हुए हैं कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है कि लोग गुजरते हैं उनके सिर पे भी जो है ना वो बिजली की तारें लगती हैं। तो उसकी वजह से खुदारा बहुत कीमती जानें चली गई हैं हमारे एबटाबाद शहर में। और फिर यहाँ पे हमारे एबटाबाद शहर में मार्केटें, प्लाजे वो बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाते हैं। तो खुदारा मैं कहता हूँ ये जो पैसे अवाम के हैं, ये अवाम के टैक्सों के पैसे हैं, ये हमारी एबटाबाद शहर के और हज़ारा डिवीज़न की अवाम के पैसे हैं। खुदारा इनको वहाँ पे लगा जाए जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो, हमारे शहर की सफाई सुथराई के लिए हो, हमारे जो बिजली के निज़ाम में, पोल के जो बिजली के निज़ाम में। और हम ये चाहते हैं, हम अपनी सूबाई गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खुदारा आप ये तारों वाला सिस्टम सब अंडरग्राउंड करें ताकि शहर में किसी किस्म का मसाइल ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला शहर का कोई भी अच्छा काम होगा, शहर की डेवलपमेंट होगी, तो इंशाअल्लाह हम 2 कदम 10 कदम अपनी इंतज़ामिया से भी और अपने जो हमारे कायदीन हैं, हमारे जो MNA MP हैं, हम इंशाअल्लाह उनसे आगे होके इस शहर के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया शहनवाज भाई आपका इतना टाइम देने का। नाज़रीन, आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी के प्रोग्राम मेरी आवाज़ में हम आपको डिफरेंट लोगों से आपकी बात करवाते हैं। आज हमने आर्ट ट्रेड के सदर जो है सरदार शहनवाज साहब, उनसे बात की है। आज हमने बात की है तजावुज़ात के ऊपर, आज हमने बात की है शॉपर्स के ऊपर, आज हमने बात की है ताजर के मसाइल के ऊपर, आज हमने बात की है जुर्मानों के ऊपर, और आज हमने बात की है तजावुज़ात को हटाने के ऊपर। अभी आज हमने ये भी बाज़ार, आज हमने इस प्रोग्राम के अंदर बात की है कि एबटाबाद के अंदर सस्ते बाज़ार लगाए जाएँ। हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ज़िली इंतज़ामिया को, डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर आर्ट डिवीज़न को और ज़िली इंतज़ामिया को और मुंतखब नुमाइंदों को ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो सेटअप है, ये जो बाज़ार आप लगाते हैं, इन बाज़ारों से गरीब लोग जो हैं उनके रोज़गार वाबस्ता हैं, उनकी ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप इनके लिए कोई प्लान करें, सिटी के लिए कोई चीज़ प्लान करें, प्लान करने के बाद ये सिर्फ वो प्लान ना हो बल्कि वो प्लान नज़र आए, अमली तौर पे नज़र आए कि वो यहाँ पे वो कहीं पे वो प्लान हो रहा है। तो ताजर ने ये कहा है, आर्ट ट्रेड के सदर ने ये कहा है कि हम आपसे 2 कदम आगे खड़े होंगे, लेकिन इस प्लान को लेके आइए, इसको सामने चाक आउट कीजिए, इसको दिखाइए मेरे एबटाबाद के लोगों को, मेरे मलकपुरा के लोगों को, मेरे क्याल के लोगों को, मेरे सिटी के लोगों को, मीरपुर के लोगों को, मंडिया के लोगों को, इस शहर के लोगों को ये दिखाइए
دکھائیے, سلٹ کے لوگوں کو دکھائیے, حویلیاں کے لوگوں کو دکھائیے کہ ہم یہ 15 ارب روپے جو لے کے آئے ہیں اس کے اندر ہماری یہ پالیسیز ہیں, اور ہم آپ کو سٹیزن کو بھی ساتھ لیں گے, ہم آپ تاجروں کو بھی ساتھ لے کے کھڑے ہوں گے, پھر ہم اس کو خوبصورت بنائیں گے, اس کو اور زیادہ پیارا بنائیں گے, نہ کہ ہم اپنے جو ہمارے پسندیدہ لوگ ہوں ان کو ہم سامنے لے آئیں, ہر جگہ پہ اپنے لوگوں کو ہی آگے رکھیں. کہیں کوئی ٹرانسفارمر لگ رہا ہو تو فلاں والدے فلاں کے نام پہ کہ جی اس کے نام پہ وہ چٹ آئی ہے, کہیں کوئی گلی بن رہی ہو تو یہ فلاں کے نام پہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو, منسٹرز کو چاہیے کہ وہ ہر علاقے سے ہر ایک کو نمائندگی دیں, ہر ایک کو سامنے لے کے آئیں تاکہ وہ آپ کے دستے بازو بنے اور یہ شہر جو ہے یہ خوبصورت بنے. بہت شکریہ. آبشار نیوز سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ سردار شاہ نواز صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.